یہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ آج ایک نام نہاد جمہوری حکومت کے ہوتے ہوئے ایسے قانون بنائے جا رہے ہیں جو ماشاءاللہ کے بدترین دور میں بھی نہیں تھے۔ 8 ستمبر کو اسلام آباد میں جلسہ، ایک سیاسی پارٹی کو اجازت ملی جلسہ کرنے کی۔ اس جلسے سے پہلے کیا ہوا، اس جلسے کے دوران کیا ہوا، اس جلسے کے بعد کیا ہوا، اس ملک کی آج کی جو سیاسی روایات ہیں، جو سیاسی قدریں ہیں، اس کی عکاسی کرتا ہے۔ گورنمنٹ نے جلسہ اسلام آباد سے باہر تھا، 10-15 کلومیٹر باہر تھا، گورنمنٹ نے سارا اسلام آباد بند کر دیا، انٹرنیٹ آدھی سپیڈ پہ کر دیا، ہر سڑک پہ کنٹینر لگے ہوئے تھے، اندر آنے کے راستے بھی بند، باہر جانے کے راستے بھی بند، یعنی حکومت خود محصور ہو کر رہ گئی۔ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ آپ نے اجازت دی ہوئی ہے جلسہ کرنے کی، آپ اپنے آپ کو محصور کر دیا، اپنے دارالحکومت کو بند کر دیا۔ اب جلسے کے دوران وزیر اعلیٰ کے پی نے ایک تقریر فرمائی، کچھ اور حضرات نے بھی تقاریر فرمائی۔ پورے جلسے کے اندر عوام کی کوئی بات نہیں ہوئی، صرف گالی گلوچ، ایک دوسرے پر الزامات۔ جو الفاظ چیف منسٹر صاحب نے استعمال کیے وہ کسی کو زیب نہیں دیتے، ان کی مذمت نہ ہو تو یہ جمہوریت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اور جب آپ ایک ذمہ دار آئینی عہدے پر ہوں تو پھر جو لفظ آپ کے منہ سے نکلتا ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، وہ آپ کی جماعت کی عکاسی کرتا ہے، آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ کیا یہ الفاظ واپس لینے پر بھی تیار نہیں ہے؟ یہ جمہوری قدریں آج ملک میں رہ گئی ہیں۔ یہ بدنصیبی ہے، نہ جمہوریت کی بات ہے، نہ عوام کی بات ہے، نہ ملک کی بات ہے، نہ ملک کی مشکلات کی بات ہے۔ آج تک مجھے یاد نہیں ہے کہ پارلیمان کے اندر سے ممبران کو گرفتار کیا گیا ہو۔ یہ آپ کو ایک پریویلیج حاصل ہوتا ہے، آپ کو گیٹ پہ گرفتار کر سکتے ہیں، باہر سڑک پہ گرفتار کر سکتے ہیں، پھر اطلاع بھی کرنی پڑتی ہے، اسپیکر کو کہ ہم نے اس کو کیوں گرفتار کیا ہے، کون سے قانون کے تحت کیا ہے۔ اسمبلی کے احاطے کے اندر سے مجھے نہیں یاد کبھی کوئی آدمی گرفتار ہوا۔ یہ بدنصیبی ہے، اور یہ اسپیکر صاحب کو اس کا بڑے سختی سے نوٹس لینا چاہیے۔ اپنے افسران کو معطل کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ پولیس افسران جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان سے بلا کے پوچھیں کہ آپ نے یہ کام کس قانون کے تحت کیا ہے۔ اگر آج کوئی جیل جانے کا حقدار ہے تو وہ لوگ۔ سر اسپیکر صاحب نے تو اس کی کمیٹی بنائی ہے، باقاعدہ مطلب بھی کیا گیا ہے، کچھ لوگ ایکشن بھی لیا ہے، تو اس کا کمیٹی سے کام نہیں چلے گا، ایف آئی آر درج ہونی چاہیے۔ آپ اسمبلی کے تحفظ اسپیکر کے ذمہ ہوتا ہے، ان کے اسمبلی کے ممبران پر حملہ ہوا ہے، اسمبلی کے احاطے میں باہر کرتے کوئی بات نہیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا اسپیکر صاحب ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر سکیں گے اجلاس میں آنے کے لیے؟ نہیں، کیونکہ جو پی ٹی آئی کے اسپیکر تھے وہ تو نہیں کر سکے تھے۔ میں 9 مہینے اسمبلی نہیں آ سکا، میں قومی اسمبلی کا ممبر تھا، اسپیکر صاحب پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کر سکے۔ تو یہ میں نہ یہاں سارے قصوروار ہیں اس کے اندر، کل پی ٹی آئی قصوروار تھی، آج اگر یہ بھی اس کا حصہ بنے گے یہ بھی قصوروار ہے۔ اس سے پہلے ایک قانون جو پاس کیا گیا جس کو ایک ہاؤس میں پی ایم ایل این نے پیش کیا، دوسرے ہاؤس میں پیپلز پارٹی نے پیش کیا، پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ 2024 ہے۔ بہت سے قانون موجود ہیں، کوئی کمی نہیں ہے قوانین کی، عوام کو کے اجتماع کو روکنے کے لیے ہمارے پاس قوانین کی کمی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ حکومتوں نے اتنے قانون بنائے ہوئے ہیں، انگریز نے بنائے ہوئے تھے کہ آپ کو کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت خوف زدہ ہے کسی بات سے۔ آپ نے اپوزیشن لیڈر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اسمبلی میں کچھ کرنے نہیں دیتے، ہر شخص پہ پرچے ہیں، اس کے باوجود خوف زدہ ہے۔ تو 2F جو ہے اس قانون کا، اس میں خاص طور پہ لکھا گیا ہے کہ کس جگہ یہ اس کا اطلاق ہوگا، تو لکھ دیتے کہ اسلام آباد میں اطلاق ہوگا، لیکن نہیں، وہاں لکھا ہوا کہ موضع سنجانی میں اطلاق ہوگا، جو کہ جلسہ موضع سنجانی میں تھا۔ وہ بھول گئے غلطی سے، مقصد تو یہی تھا کہ موضع سنجانی میں۔ تو خاص طور پر قانون بنایا گیا ہے پاکستان کا، جس کو قومی اسمبلی نے بھی پاس کیا، سینٹ نے بھی پاس کیا، اور وہ موضع سنجانی اور اسلام آباد کے باقی علاقوں کے لیے۔ تو آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ہماری حکومت کی کیفیت کیا ہے۔ بھئی آپ کیوں جلسے سے گھبراتے ہیں؟ جلسے کرنا عوام کا حق ہے، اپوزیشن کا حق ہے، یہ بنیادی حق ہے۔ آپ کا آئین آرٹیکل 16 آپ کو یہ حق دیتا ہے، اس میں یہ اجازت ہے کہ آپ معقول حد تک قدغن، ریزنیبل حد تک آپ قدغن لگا سکتے ہیں عوام کے لیے، تاکہ عوام کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہاں پر جو قانون بنا ہے وہ تو مکمل طور پر آج
آپ اسلام آباد میں کوئی عمل کریں گے، اگر آپ 15 صحافی یہاں سے نکل کر جائیں گے اس سامنے والے گراؤنڈ تک، تو آپ کو ایک ہفتہ پہلے اجازت لینی ہوگی. اجازت دے نہ دیں ان کی مرضی ہے. کہ نیشنل سیکورٹی کے ایشو بھی یہاں شامل ہیں کہ آج آپ کا دارالحکومت نیشنل سیکورٹی کے ایشو کا شکار ہے، اور پھر آپ وہاں جائیں گے، الیگل اسمبلی ہو گئی، آپ کو ایک تھانے دار جو ہے وہ آپ پر ایف آئی آر کاٹ دے گا. اس قانون کے تحت 3 سال سزا ہے آپ کو، اور وہ مجسٹریٹ دے گا. وہ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں نہیں جائے گا، مجسٹریٹ آپ کو 3 سال کی سزا دے سکتا ہے. اور آپ نے ایک دفعہ یہ عمل کیا، یہ قانون توڑا، دوسری دفعہ آپ کو 10 سال کی سزا ہے. یہ اندھے قانون، یہ کالے قانون جو ہیں جو آپ بناتے ہیں، اور میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں اس قومی اسمبلی میں سینٹ نے کسی شخص نے یہ قانون نہیں پڑھا. ایک دن میں قومی اسمبلی میں پاس ہوا، ایک دن میں سینٹ میں پاس ہوا، نہ کمیٹیوں میں گیا، نہ کسی نے بحث کی. آپ نے عوام کی اسمبلی کا جو حق ہے ان سے لے لیا. آپ نے یہ قانون آئین کی مکمل خلاف ورزی ہے. ہر طریقے سے یہ آئین کے اندر جو رائٹ ٹو اسمبلی ہے، جو آرٹیکل 16 ہے، اس کی نفی ہے. اور پاس کیے ہمارے جو قومی اسمبلی اور سینٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جماعت وہاں موجود ہے. پی ٹی آئی نے بات کی ہے اس قانون کے بارے میں، کیوں نہیں کرتے؟ اسمبلی کے اندر موجود ہے، سینٹ میں موجود ہے، کیوں نہیں کرتے؟ آج جو اقتدار میں ہیں ان کو خود محسوس ہونا چاہیے کل آپ اپوزیشن میں ہوں گے اور وہاں آپ کو تکلیف ہوگی اس قانون سے. یہ کالے اندھے قانون ہمیشہ نقصان دہ ہوتے ہیں ملک کے لیے. ہم سب نے بھگتے ہیں، اور وہاں ہم سب وعدے کرتے تھے اپوزیشن میں کہ ہم ایسے قانون کبھی نہ بنائیں گے اور ان کی نفی بھی کریں گے. ایک جلسے کے لیے اپوزیشن سے خائف ہو کر آپ قانون بنا رہے ہیں، اور اندھے کالے قانون بنا رہے ہیں. آپ نے آج اسلام آباد میں عوام کا تمام حق جو ہے فری اسمبلی کا، جو آئینی حق ہے، اس کو سلب کر دیا، اور اس پر کوئی بولا نہیں ہے. بدنصیبی یہ ہے، کیا ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ کیا قانون ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ یہ آپ کا دارالحکومت ہے. آج پاکستان کے دارالحکومت میں جمہوریت نہیں ہے، امریت ہے. ایک ایس ایچ او کی مار ہے سارے قومی اسمبلی کے ممبران اور سینٹ کے ممبران. ہم سب بھی جو ہے بیٹھے ایک ایس ایچ او کی مار ہے. ایک ایس ایچ او فیصلہ کر لے کہ یہ ان لافل اسمبلی ہو گئی، یہ فیصلہ بھی اس کا ہے کہ وہ آپ کو پرمٹ ملا ہو لافل اسمبلی کا، آپ نے کوئی ایسی بات کی کہ وہ کہے کہ یہ ان لافل ہو گئی ہے، وہ ان لافل ہو جائے گی. آپ کو یہ خان کے کرتوت بتا سکتا ہوں، لیکن میں بتاؤں گا تو یہ جو مونچھو والا تھا نظارہ مجھے گرفتار کر کے لے جائے گا. تو آج یہی کیفیت پاکستان کی بھی ہو گئی ہے کہ آپ کوئی بات کریں گے تو مونچھو والا تھاندار آپ کو پکڑ کے لے جائے گا. یہ شاید واحد قانون ہے پاکستان کا جس میں ایک قانون کو دوسری دفعہ توڑنے پر سزا بہت زیادہ ہے، 3 سے 10 سال میں جائیں گے آپ. یہ آج ہمارے ملک کی جمہوریت ہے، اور یہ جمہوریت کی حالت ہے جس کو خود تمام سیاسی جماعتیں مل کر اپنے حق کو اس قانون کے تابع کر رہی ہیں، اپنے آپ کو ایک ایس ایچ او، ایک ڈی سی کے تابع کر رہی ہیں. کیا آپ کو شرم نہیں ہے؟ کیا کسی لیڈر کو یا شرم نہیں آتی میں کیا قانون پاس کر رہا ہوں؟ آپ کو تاریخ کیا یاد کرے گی کہ اس پوری اسمبلی نے، سینٹ نے اور قومی اسمبلی نے اپنے آپ کو ایک ایس ایچ او اور ڈی سی کے تابع کر دیا. جو وہ کہیں گے وہ بات درست ہوگی. ایک اور قانون بھی پاس ہوا ہے، الیکشن سیکنڈ امینڈمنٹ ایکٹ 2024، پرسوں گیزٹ نوٹیفیکیشن آیا ہے. یہ قانون جو ہے مکمل طور پر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اسپیشل سیٹس والا، ریزرو سیٹس والا، اس کی مکمل نفی ہے. ایک ایک چیز چن کر اس فیصلے سے اس کی نفی اس قانون کے ذریعے کی گئی ہے. اور آپ یہ اندازہ لگا لیں یہ قانون 9 تاریخ سے قابل عمل ہے، اس کا اطلاق 2017 سے ہوگا. جو چیز 7 سال قانونی رہی ہے وہ آج غیر قانونی ہے. اس طرح دنیا میں کوئی قانون بنتے ہیں، اور لکھا ہوا ہے، یہ شاید واحد قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو مرضی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ، 2-3 جگہ لکھا ہوا ہے، جو مرضی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ فیصلے کرتے رہیں یہ قانون ان سے زیادہ ہے، یہ قانون ان فیصلوں کے تابع نہیں ہے. آپ نے آج عدالتوں کی نفی کر دی، آپ نے آئین کی نفی کر دی ایک قانون بنا کر. اور اس قانون کو قومی اسمبلی میں ایک جماعت پیش کرتی ہے، سینٹ میں دوسری پیش کرتی ہے. جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں، جو جمہوریت کے لیے قربانی کی باتیں کرتے ہیں، آج وہ یہ قانون پاس کر رہے ہیں.
اور یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ ان کا فیصلہ نہیں ہے، یہ آئین کی انٹرپریٹیشن ہے. انہوں نے آئین کی تشریح کی ہے کہ آئین کی روح کیا ہے اس معاملے پر. یہ اپنی طرف سے انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں جاری کیا. ہمیشہ آئین یا قانون کی تشریح جو ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ ہی کرتا ہے. ایک عجیب ملک کے اندر ماحول ہے، اور میں چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے توقع رکھوں گا. ان کے لیے لوگوں کے دل میں بڑا احترام تھا، اس احترام میں کافی کمی واقع ہو گئی. آج وہ اپنی ہم جسے لیگیسی کہتے ہیں اس کو بحال کرنے کا ایک طریقہ ہے ان کے پاس، اور میں چونکہ ان کو سپورٹ کرنے والے، ان کو چاہنے والے لوگوں میں سے تھا، تو میں یہ بات ضرور کروں گا کہ آج اگر قاضی فیض عیسیٰ صاحب صرف یہ کہہ دیں کہ میں کسی قسم کی ایکسٹینشن، چاہے وہ ایج بدلنے سے ہو یا چیف جسٹس کی نوکری بدلنے سے ہو، جس قسم کی بھی ہو، میں قبول نہیں کروں گا. تاریخ ان کو یاد رکھے گی. ہو سکتا ہے وہ ان 3 سالوں سے یا 3 دنوں سے یا 3 مہینوں سے محروم ہو جائیں جو ان کو ایکسٹینشن مل رہی ہے، لیکن تاریخ ان کو یاد رکھے گی. اس سپریم کورٹ کو بھی یاد رکھے گی. یہ معاملات جو ہیں یہ معمولی نہیں ہوتے. آج ہم ایک بڑے نازک موڑ پکڑ، ملک کے معاملات کیا ہیں، حکمران کیا کر رہے ہیں. ہمارا واسطہ نہ حکمرانوں سے ہے، نہ اپوزیشن سے ہے، نہ عمران خان سے ہے، نہ شہباز شریف سے ہے، نہ اسد زرداری سے ہے. ہمارا تعلق اس ملک کے آئین سے ہے. یہ ملک آئین ہوگا تو ملک چلے گا. آج اس ملک کی اسمبلی، اس ملک کی سینٹ اس ملک کے آئین کی نفی کر رہے ہیں، قانون پاس کر کے، جن کی نظیر کسی بھی دنیا کے قانون ساز اداروں میں نہیں ملتی. یہ 2 قوانین پاس کر چکے ہیں. اب آئینی ترامیم کی کوشش ہے. ایک شخص لے آئے جس کو کہتا ہے میری زندگی کا جو تکلیف ہے وہ ان قوانین کے سے اس کا تعلق ہے. کیا آپ کو اس ملک کے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے؟ پھر فارم 47 کی حکومت کہا جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے اس ملک کی بھی کو فکر کریں. یہ کالے اندھے ناکام، آئین سے متصادم، جمہوری روایات سے متصادم، پارلیمانی روایات سے متصادم قانون مت بنائیں. یہ تباہی کا باعث بنتے ہیں. ہم نے بہت سے ایسے قانون دیکھے ہیں، ہمیشہ بنانے والے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں، جو آج بنا رہے ہیں اس بات کو یاد رکھیں. ہم نے بھی ماضی میں بنائے تھے اور اطلاق ہم پر ہی ہوا. نیب کو ہم نے دل سے لگائے رکھا، ہم سب نیب میں جیل میں گئے. اس لیے آج بھی وقت ہے. آج اس ملک کے مسائل حل کرنے کا وقت ہے. آج اس ملک کے جو نفاق ہے اس کو دور کرنے کا وقت ہے. آج اتفاق کا وقت ہے. یہ ان قوانین سے اتفاق نہیں آئے گا. مزید معاملہ بڑھے گا. آپ تباہی کے راستے پر ہیں. آج بھی ہوش کے ناخن لیں. اگر آپ حب الوطنی کے دعوے کرتے ہیں، اگر آپ عوام کی خدمت کے دعوے کرتے ہیں، تو یہ قوانین نہ حب الوطنی کی مظاہرہ ہے، نہ یہ عوام سے محبت کا مظاہرہ ہے. آج آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کو بیٹھنا پڑے گا ایک جگہ پر، آگے کے راستے کا تعین کرنا ہے. یہ راستہ آگے کا نہیں ہے. یہ ایک بگاڑ ہے، یہ ایک خرابی ہے، یہ ایک تباہی کا راستہ ہے. ہمارا کام اس بات کی نشاندہی کرنا ہے. ہم یہ ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں. بہت شکریہ.